الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، شکر اور نعمتوں کا شکر کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ شکر کی روش ہر حال میں اپنانی چاہیے، کیونکہ جس وقت بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا عین اسی وقت بقیہ اعضاء کی سلامتی نعمت نہیں؟ یقیناً ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف، تنگی یا مشکل در حقیقت نعمت ہوتی ہے۔ جیسے مال و دولت کی کمی باعث تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں یہ اکثر لوگوں کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اگر ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے تو وہ ظلم و ستم، عیاشی و فحاشی، معاصی یعنی گناہوں اور فتنہ و فساد میں پڑ جاتے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے۔ اور اسی پر دوسرے پہلو سے یوں غور کر لیا کہ کیا وہ کار نعمت ہے جسے چلا کر ایکسیڈنٹ ہونے سے انسان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے؟ کیا وہ مال و دولت کی فراوانی نعمت ہے جسے لوٹنے کے لیے ڈاکو اہل خانہ کو جان سے مار دیں؟ ان مثالوں کا یہ مقصد نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس حالت میں ہم ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے بہتری کے لیے کوشش ضرور کی جائے، وظائف کیے جائیں، اللہ سے مانگا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کیا جائے۔ ہر حال میں شکر کے متعلق علماء کرام نے بہت خوبصورت کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ شکر ادا کرنے والے کے لیے ایک لفظ شاکر ہے اور دوسرا لفظ شکور ہے۔ شاکر وہ ہے جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اور شکور وہ ہے جو مصیبتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک نوح بڑے ہی شکر گزار تھے۔ تو شکر کیسے ادا کیا جائے؟ دل و جان سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ حقیقت میں خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم اس رب کریم کا پوری طرح شکر ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، جبکہ میں تیرا شکر بھی تیری توفیق کے بغیر ادا نہیں کر سکتا، اور وہ توفیق بھی تیری اگلی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تو نے یہ حقیقت پہچان لی تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ اب دوسرا طریقہ، عارفین کے نزدیک شکر کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں ہے، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ اب اپنی مال و دولت کو ناجائز لذتوں کے حصول کے لیے ہرگز نہ مانگیں، ہمیشہ جب بھی رزق مانگیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے رزق دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، مجھے رزق دے، میں ان سے روزے رکھوں گا، صدقات کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ غرباء و مساکین میں خرچ کروں گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو جب بھی آپ اللہ پاک سے رزق مانگیں، تب نیت آپ کی اگر اچھی ہوگی تو آپ کو وہ نعمت دگنے سے چگنی ملے گی۔ اب عبادت کی کثرت سے شکر ادا کرے، یعنی نفل نمازوں، روزوں، صدقات، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک کی کثرت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طویل نمازوں کا سبب شکر کی ادائیگی ہی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سویل ہو جاتے، سوج جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمیں بھی آپ کی زندگی میں جیسے آپ نے کیا، ہمیں بھی آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے۔ جیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری ویسے تو ہم نہیں گزار سکتے، اس طرح اتنی محنت سے ہم عبادات نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ بس دن رات اللہ کا شکر ادا کیا کریں، یا باری تعالیٰ تو نے مجھے ناشتہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ پھر دوپہر کا کھانا کھائیں، پھر شکر ادا کریں، رات کا کھانا کھائیں، شکر ادا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس شکر کے بدلے میں مزید سے مزید تر عطا فرمائے گا۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک سے جتنا مانگیں گے اتنا عطا ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، دن کے کسی بھی خاص حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ بالکل تنہائی میں آپ بیٹھیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، جب عمل شروع کریں تو اپنے سامنے ایک سفید پلیٹ، چینی کی پلیٹ ہو جائے یا کوئی بھی سفید رنگ کی پلیٹ ہو، اس میں آپ تھوڑی سی چینی رکھ لیں یا تھوڑا سا پانی رکھ لیں۔ اب اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ تسمیہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 1 مرتبہ۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے آپ نے 3 تسبیح یعنی 300 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ پڑھ لیں آخر میں پھر سے آپ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے اس پر دم کر لیں، 1 دن کا عمل ہو گیا۔ اب اگر آپ کیا کریں گے کہ 1 تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو اللہ پاک اس حساب سے عطا فرمائے گا۔ آپ 3 تسبیحاں پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس حساب سے، 6 پڑھیں گے تو 6 کے حساب سے، 10 پڑھیں گے تو 10 کے حساب سے، جتنا زیادہ تسبیح پڑھیں گے اللہ پاک اس کے حساب سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ صرف 2 دن کا عمل ہے، نماز عشاء کے بعد کریں، اگر نہ کر سکے تو دن کے کسی بھی حصے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، اور اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی، اگر آپ لوگوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، گھر بیٹھ کر خود پڑھنا چاہتی ہیں، ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا، تو آپ کے لیے روحانی آن لائن اکیڈمی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجیے اور اپنے خود اور اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھائیے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا، خصوصی دعا میں حصہ لیا، آپ سب کا نام دعا میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو آپ جتنے بھی بہن بھائی ہیں جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں، اور ساتھ میں جنہوں نے سورہ فلق اور ناس پڑھی ہے، ان کا نام ہم نے الگ سے دعا میں شامل کر لیا گیا ہے، الگ سے شامل کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے جو اگلا ٹارگٹ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں، دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اس وظیفے کی اجازت ضرور لیں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔